ڈرگ ایڈکشن چیپٹر نمبر 10 ہے جی، پیراگراف نمبر 1 اس کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن منشیات کی لت از اے کامن پرابلم، مشترکہ مسئلہ ہے، آل اوور دا ورلڈ ٹوڈے، آج دنیا میں، ٹھیک ہے۔ منشیات کی لت آج پوری دنیا کا مشترکہ مسئلہ ہے، کامن پرابلم، مشترکہ مسئلہ ہے۔ دیر آر مینی فارمس آف ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت، منشیات کی عادت کئی اقسام کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیر آر مینی فارمز آف ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی عادت کئی طرح کی ہے، بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل، لیکن ان میں سے سب سے خطرناک، از دا ایبسلیوٹ ڈپینڈنس آن اٹ، اس پر مکمل انحصار ہے، انحصار کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ کئی طرح کی منشیات لیتے ہیں، کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی حقہ پیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جو انسان کبھی کبھار یوز کرتا ہے، اور بس کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ ایسے چمٹ جاتی ہیں کہ جیسے ہم نے 3 وقت کھانا کھانا ہوتا ہے نا، ہم نہیں رہ سکتے کھانا کھائے بغیر، تو اسی طرح وہ لوگ ڈرگز لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو وہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ایبسلیوٹ ڈپینڈنس آن اٹ، مکمل انحصار، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لیں۔ دیر آر مینی فارمز آف ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت کئی طرح کی ہے، بٹ دا موسٹ ڈینجرس آف آل از دا ایبسلیوٹ ڈپینڈنس آن اٹ، لیکن سب سے خطرناک وہ ہے جس پر مکمل انحصار ہو جاتا ہے۔ انحصار یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس کازز پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس، طویل عرصے تک منشیات کا استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس کازز پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس، طویل عرصے تک منشیات کا استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ سم کائنڈز آف ڈرگس، منشیات کی کچھ اقسام، دیٹ کازز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی، جو کہ ذہن یعنی دماغ اور جسم دونوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ سم کائنڈز آف ڈرگس دیٹ کازز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی آر ہیروئن، منشیات کی ایک قسم ہے، میریجوانا بھنگ، ٹھیک ہے، ٹوبیکو تمباکو، ویلیم نشہ آور گولی، کوکین ہی ہے، اینڈ الکوہل اور شراب، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سن لیں۔ سم کائنڈز آف ڈرگس دیٹ کاز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی آر ہیروئن، میریجوانا، ٹوبیکو، ویلیم، کوکین اینڈ الکوہل، منشیات کی کچھ اقسام جو کہ ذہنی اور جسمانی کمزوری کا باعث بنتی ہیں، ان میں ہیروئن، بھنگ، تمباکو، نشہ آور گولی، کوکین اور شراب شامل ہے۔ پیراگراف نمبر 2۔ ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی دا انوائرمنٹل فیکٹرز، کازڈ وجہ، انوائرمنٹل فیکٹرز ماحولیاتی عوامل۔ منشیات کی لت ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، یا منشیات کی عادت ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے پڑتی ہے۔ A few important، چند ایک اہم environmental factors، ماحولیاتی عوامل، that may cause drug addiction، جو کہ منشیات کی لت کی وجہ بن جاتی ہیں، are bad peer influence، ہم عمری، بیڈ پیئر انفلوئنس، پیئر کا مطلب ہوتا ہے ہم عمری،
ٹھیک ہے، یعنی صحبت کہہ لیں آپ، بیڈ پیئر بری صحبت، ٹھیک ہے، انفلوئنس اثر، بری صحبت کا اثر یعنی بری دوستی، اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک، تکلیف دہ گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر. تکلیف دہ سے مراد ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں کوئی غربت ہے، گھر میں کوئی آپس میں جو ہے نا وہ نچاکی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. چند ایک ماحولیاتی عوامل جو کہ منشیات کی لت کا سبب بنتے ہیں وہ بری صحبت کا اثر اور تکلیف دہ گھریلو پس منظر ہیں. When young people، جب نوجوان لوگ، remain in bad company، جب نوجوان لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں، and do experiments in the name of adventure، اور تجربات کے نام، کارنامے کے نام پہ تجربات کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ، تجربات، ایڈونچر کا مطلب ہوتا ہے مہم یا کارنامہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مطلب بہت بڑا ثابت کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھئی مجھے مطلب کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ایڈونچر. When young people remain in bad company، جب نوجوان بری صحبت میں رہتے ہیں، and do experiments in the name of adventure، اور کارنامے کے نام پہ تجربات کرتے ہیں، they may fall a prey، they may fall a prey، fall a prey کا مطلب ہوتا ہے شکار ہو جانا، اور to addiction، تو وہ منشیات کی لت کا شکار ہو جاتے ہیں. The people who are dissatisfied، people لوگ who are جو کہ ہیں dissatisfied غیر مطمئن، and discontented، discontented کا مطلب ناشکرے، شکر ادا نہ کرنا، جتنا مل جائے اس پر قناعت نہ کرنا، زیادہ کی خواہش رکھنا، with their lives، اپنی زندگیوں سے، may also resort، وہ بھی راغب ہو جاتے ہیں، ٹو ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی طرف، ان آرڈر کے لیے، ٹو سیک، حاصل کرنا، این اسکیپ، راہ فرار، فرام دا رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے، ٹھیک ہے. دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائیڈ اینڈ ڈسکنٹینٹڈ ود دیئر لائفس، وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور ناشکرے ہوتے ہیں، may also resort to drug addiction in order to seek an escape from the responsibilities of life، وہ بھی زندگی کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی خاطر منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھے 2 پیراگراف. انشاءاللہ نیکسٹ جی بیٹا تیسرا پیرا. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر، میئر کہتے ہیں اقدام، قدم، قدم اٹھانا، بہتری کے لیے کچھ کرنا، ٹھیک ہے، بہتری کے لیے کچھ کرنا. دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے بہترین میئر، کام، ٹو بی ٹیکن، جو کہ کیا جا سکتا ہے، یا سب سے بہتر قدم جو اٹھایا جا سکتا ہے، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں، اس سلسلے میں یعنی منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں اٹھایا جانے والا سب سے اہم قدم از دا ریہیبلیٹیشن، بحالی ہے، بحالی یعنی معمول کی زندگی کی طرف کسی کو لانا، بحالی ہے، اینڈ ریکوری، اور صحت یابی ہے، آف ڈرگ ایڈکٹ، نشہ کرنے والے کی. ٹھیک ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ میئر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ از دا ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف ڈرگ ایڈکٹ، اس سلسلے میں اٹھایا جانے والا سب سے اہم قدم نشہ کرنے والے کی بحالی اور صحت یابی ہے.
ان مینی کنٹریز بہت سے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، پاکستان سمیت، ٹھیک ہے، پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں ایڈکٹس، نشہ کرنے والے، دیر فیملیز، ان کے گھر والے، اینڈ فرینڈس اور دوست، کنسیڈر سمجھتے ہیں، اٹ اے ٹیبو، ممنوع، منع سمجھتے ہیں، ٹو شیئر دیئر پرابلم، اپنے مسئلے کا ذکر کرنا، ود ادرس، دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ان مینی کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان، پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں، ایڈکٹ دیئر فیملیز اینڈ فرینڈ کنسیڈرڈ اٹ اے ٹیبو ٹو شیئر دیئر پرابلم ود ادرس، نشہ کرنے والے، ان کے گھر والے اور دوست دوسروں کے ساتھ اپنے مسئلے کا ذکر کرنا منع سمجھتے ہیں۔ دے فیل embarrassed، شرمندگی، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، فار فیئر، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے، آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ، ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ کا مطلب کہ ان کے ساتھ سارے تعلق ختم کر لیے جائیں گے۔ آؤٹ کاسٹ، ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ، یعنی ان کو اپنے حلقہ سے، اپنے تعلق سے نکال دیں گے۔ ظاہر ہے نشہ کرنے والے کا کوئی دوست بننا نہیں چاہے گا، اگر تو کوئی اچھا بندہ ہے، کوئی خاندان والا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں کوئی نشہ کرنے والا داخل ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی اس بات کو سب سے چھپاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں، دے فیل embarrassed ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ، وہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان سے سارے تعلق توڑ لیے جائیں گے۔ دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، کیور کہتے ہیں علاج، اس سے نہ صرف علاج ڈیفیکلٹ، مشکل ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ اپنی بیماری کسی کو بتائیں گے نہیں تو اس کا علاج کوئی کیسے کرے گا، اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دا کیسز، بلکہ زیادہ تر معاملات میں، دا ایڈکٹس، نشہ کرنے والے، ڈائی، مر جاتے ہیں، ڈیو ٹو لیک آف، کمی کی وجہ سے، آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، وقتی علاج، ٹھیک ہے، پر وقت علاج، اینڈ کاؤنسلنگ، اور مشاورت۔ کاؤنسلنگ کا مطلب، کاؤنسلنگ نیا ورڈ ہے یہاں پہ، مشاورت یعنی مشورہ کرنا، کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی ذہن سازی کرنا، ٹھیک ہے۔ دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، یہ نہ صرف علاج کو مشکل بنا دیتا ہے، بٹ ان موسٹ آف دا کیسز، بلکہ زیادہ تر معاملات میں، دا ایڈکٹس ڈائی ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ، نشہ کرنے والے بر وقت علاج اور مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں۔ بات بھی ایسے ہی ہے، جب آپ کسی کو بتائیں گے نہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ آپ کو دوائی کیسے دے گا؟ اسی طرح جب تک ایڈکٹ، نشہ کرنے والا کسی کو بتائے گا نہیں کہ میں نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو تب تک کوئی اس کا علاج کیسے کرے گا؟